وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ مکتب کے نصاب کے تعلق سے کچھ پرچے تبادلہ کر کے لایا گیا ہے۔ ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کو دینی علوم سے آگاہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کوششوں میں سے ایک کڑی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آنے والی نسل کو دین سے وقفیت کرنا، مساجد کو آباد کرانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایسا اگر ہم کریں گے، ہمارے آبا و اجداد ہم پر محنت کیے تو اللہ نے ہم کو جو ہے یہ راستہ بتایا ہے، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے آنے والے آگے نسل کو بھی آگاہ کریں۔ یہ ہم سب کی فکریں ہیں، لہذا اس کے تعلق سے جو کچھ تفصیلی روشنی انشاءاللہ مولانا نصیر الدین صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مفتی غوث صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر مسجد پر تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آخرت ہماری منزل ہے۔ ہم لوگ یہاں پر کچھ محنتوں کو لے کر اکٹھا ہوئے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، آخرت منزل ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ نے بے حد و حساب رکھا ہے، تو پھر قرآن و حدیث سکھانے کا ثواب کیا ہوگا؟ وہ بہت جاہل لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو، ائمہ معززین حضرات کو تنخواہوں میں تولتے ہیں، پیسوں میں انسانوں کا مقام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت زیادہ تر اپنے باغیوں کو دیا ہے۔ ہم مسجد کی خدمت کے لیے ہے، مدرسے کی خدمت کے لیے ہے، مکتب کی خدمت کے لیے ہے، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہے۔ اپنے ذہن کو فارغ کر دینا چاہیے۔ ہمارے اکابرین علماء نے 70 سال درس و تدریس میں مشغول رہے، پڑھنے پڑھانے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے۔ حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم کے استاد سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم بہت کند ذہن تھے، جماعت کے کند طالب علم تھے۔ اساتذہ کہا کرتے تھے کہ مولوی غلام تو فراغت کے بعد کیا کرے گا؟ مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم نے اساتذہ کی جو ادب کے جو خدمت کی ہے، جو اخلاص کے ساتھ جو کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم سے وہ کام لیے جو بڑی بڑی حکومتوں سے نہ ہو سکے۔ نمونہ اصلاح پیر طریقت حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے رہتے ہیں، مکاتب کے اساتذہ کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جب بچہ بخاری پڑھے گا، ترمذی پڑھے گا، نسائی پڑھے گا، تو برابر حروف تہجی پڑھانے والے استاد کو بھی اس کا ثواب بالکل برابر جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ الف باتا نہ سکھایا جاتا تو اساتذہ کو حروف تہجی سکھانے والے اساتذہ اگر بچوں کو الف باتا نہ سکھایا جاتا تو بخاری پڑھنے کے قابل نہ بنتا۔ تو خیر بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر فلاح المسلمین کے بانی و محتمم و مدرسہ مدینۃ العلوم چنتا پلی کے بانی و محتمم حضرت جناب الحاج غوث محی الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد حضرت کی بھی نصیحت ہوگی، ہم لوگوں کو سننا ہے۔ ایک نصاب بنایا گیا ہے فلاح المسلمین ٹرسٹ کی جانب سے،
جو ہم لوگوں کو عمل پیدا ہونا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے، اس نصاب آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، یہ پرچہ، اس نصاب کے مطابق ہم اگر پڑھائیں گے تو بچوں کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا. اگر منتہین امتحان کے لیے آئیں گے تو بآسانی امتحان لے سکتے ہیں. تو اب یہ نتیجہ بنایا گیا. بچے عموماً نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، تو ماہ اکتوبر کے مہینے میں نورانی قاعدہ کیا کیا پڑھانا ہے ہم لوگوں کو سن لیں. تختی نمبر مفردات، تختی نمبر 2 مرکبات، صفحہ نمبر 1 تا 15. اس مہینے کے اندر ان تختیوں کو پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ کلمے یہ پڑھانا ہے. اول دوم کلمہ بچوں کو ان تختی کے ساتھ یہ بھی ہونا ہے. اس کے بعد چہرے حدیث کا خانہ بازو دیا گیا ہے. حدیث نمبر 1 تا 3 پڑھانا ہے. اس کے بعد دعائیں دی گئی ہے، بازو خانے میں دیکھ سکتے ہیں. دعا نمبر 1 تا 3 سکھانا ہے بچوں کو ایک تختی کے ساتھ. اس کے بعد میں اس کے ساتھ ایک سورہ ہے. اسی طریقے سے ماہ نومبر کے اندر تختی نمبر 3 حرکات، تختی نمبر 4 حروف مدہ، صفحہ نمبر 16 تا 20. تختی نمبر 3 حرکات اور صفحہ نمبر 16 تا 20 تک بچوں کو کلمے پڑھانا ہے، دوم سوم کلمہ. اس کے بعد حدیث ہے، حدیث نمبر 4 تا 6 پڑھانا ہے ہم لوگوں کو. دعائیں سکھانا ہے، دعا نمبر 4 تا 5 اور اس کے ساتھ ایک سورہ ہے. ہر مہینے کے اندر ایک سورہ ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد ماہ دسمبر کے اندر تختی نمبر 4 حروف مدہ، صفحہ نمبر 21 تا 24 اور سوم و چہارم کلمہ. حدیث نمبر 7 تا 9 ہم لوگوں کو پڑھانا ہے. دعا نمبر 6 تا 7 اور ایک سورہ ہے بازو. ماہ جنوری کے اندر تختی نمبر 5 حروف لین، تختی نمبر 6 اور صفحہ نمبر 26 تا 30. کلمے ہیں چہارم و پنجم کلمہ. حدیث نمبر 10 تا 12 پڑھانا ہے. دعا نمبر 8 تا 9 ایک سورہ. اسی طریقے سے ماہ فروری کے اندر تختی نمبر 7 تنوین، تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن، تختی نمبر 9 اظہار، صفحہ نمبر 31 تا 33 پڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ کلمے ہیں چہارم و پنجم کلمہ. حدیث نمبر 13 تا 15. دعائیں سکھانا ہے، دعا نمبر 10 تا 11 ایک سورہ. مارچ کے مہینے کے اندر تختی نمبر 10 اخفا، تختی نمبر 11 جزم و سکون، تختی نمبر 12 مشق و سکون، صفحہ نمبر 34 تا 36 اول تا پنجم کلمے. حدیث نمبر 16 تا 18. دعا نمبر 12 تا 13 ایک سورہ ہے. اسی طریقے سے پورا ہر مہینے کا نصاب دیا گیا ہے. اور اس حضرت فلاح المسلمین کے بانی حضرت جناب الحاج غوث محی الدین صاحب اس پر روشنی فرمائیں گے. کہنے کا مقصد یہ، نصاب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بچوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے. بچوں کا وقت ضائع نہیں ہوتا. ہم لوگ کو الحمدللہ خدمت کے میدان میں آگے ہیں، خدمات کر بھی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اس کے بعد میں فلاح المسلمین کے بانی و محتمم و مدرسہ مدینۃ العلوم چنتا پلی کے بانی و محتمم حضرت جناب الحاج غوث محی الدین صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس پر روشنی تفصیلاً ڈالیں اور حضرت ہم لوگوں کو قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں. الرحمن الرحیم. حضرات آپ کے سامنے تو یہ پرچہ دیا گیا ہے. یہ ایک ہمارے رنجول کے مدرسے میں استاد ہے مولانا عبد الواجی صاحب، اپنے ہی اس مدرسے سے حفظ تکمیل کر کے الحمدللہ دارالعلوم سبیل السلام سے عالم کا کورس بھی کیے ہیں. فی الوقت رنجول کے مدرسے خیر المدارس میں خیر العلوم مدرسے میں فی الوقت تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. وہاں کے اپنے علاقے کے اندر کچھ مکاتب چل رہے ہیں. کیا نام کیا وہ حیدرآباد کے اب یہ ماشاءاللہ سے وہاں پر کچھ مکاتب جو چل رہے ہیں ان کا نصاب ہے. یہ آپس میں مل کر متفقہ طور پر یہ بنایا گیا ہے. اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے. تو آپ حضرات سے امید کرتا ہوں کہ بس ہمارے کوشش میں جتنا ہو سکے ہم تو کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تو ہمارے لیے بھلا ہوگا.
یہ تو مقید کیا گیا کہ یہ مہینے میں اتنا پڑھانا، لیکن بچے جو ہے حاضر ہوں گے تو پھر یہ خوابوں میں آئے. بچے غیر حاضر ہیں، آنا جانا ہے، کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے. مثال کے طور پر ایک ہفتہ آئے، ایک ہفتہ نہیں آئے، پھر وہ ایک ہفتے میں جو پڑھ کے بھول گئے وہ یاد دلانے میں دیکھے دیکھے تک مہینہ گزر جاتا ہے، نصاب رہ جاتا. اگر بچے مسلسل اپنے پاس مکتب میں آئیں گے تو پھر یہ خوابوں میں آ سکتا. تو گزارش ہے کہ بچوں کو جو ہے مسلسل لانے کے لیے پہلے ماں باپ کو ترغیب دینا. جمعہ کے موقع پر یا انفرادی موقع پر اگر مسلسل بچے جو ہے مطلب تسلسل سے آتے رہیں گے تو پھر یہ نصاب کا تکمیل ہونا آسان ہوگا. تو گزارش ہے کہ کوشش کریں، ہاں ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں. حتی الامکان اگر پورا ہو جائے تو اچھا ہے، تو ہمارا جو ہے ہماری جو مقصد، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ہم تمام کو ان باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسری بات آپ کے سامنے میں عرض کرنا یہ تھا کہ دیہاتوں میں خاص طور پر کسانوں کو عشرے کے تعلق سے آگاہ کرنا اور ان کو جو ہے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ترغیب دینا. خاص طور پر میں یہاں پر مفتی صاحب موجود ہیں کہ جیسے 1,00,000 روپے جس کے پاس زائد رقم ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے زکوٰۃ 2,500 روپے ہے. لیکن وہ کب ہے؟ اس کی جو ہے محنت کے اندر کمانے کے بعد پورا اس کا خرچہ نکل جانے کے بعد بچے ہوئے رقم کے اندر زکوٰۃ دینا ہے. لیکن عشرے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. عشرے کا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسا فصل نکل گیا، اگر 10 کنٹل فصل نکلا آپ کا، 10 کنٹل فصل میں سے پہلے عشرہ نکالنا، بعد میں خرچہ نکالنا. میں پوچھا مسئلہ کہ جو فصل کاشتکار جو کسان کام کرتا اس کا پہلے جو ہے خرچ نکالنے کے بعد بچے ہوئے فصل پہ عشرہ نکالنا یا پہلے نکالنا؟ بولے کہ نہیں، جو پہلے فصل نکلتا اس میں عشرہ نکالنا، بعد میں خرچہ نکالنا. تو یہ تمام مسائل جو ہے ہم معلوم کریں گے تو قوم کو جو ہے اپنے فرائض ادا کرنے کا موقع ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرض ادا کرنے سے اللہ ہمارا نقصان نہیں کرتا. ہمارا نقصان زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بچی ہوئی مال کو اللہ پاک بھی کرتے، اس کی حفاظت بھی کرتے. اگر عشرے کے اندر ہم جو ہے دلانے کی ترغیب دیں گے، عشرہ دینے کے اوپر ان کے فصل میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ کریں گے اللہ. تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے تعلق سے ترغیب دیں کسان احباب کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مدرسے سے گزشتہ جو ہے ترغیب بات سامنے آئی تھی کہ بھائی لوگوں کو جو ہے 1 سال میں 1 کنٹل چاول دینے کے لیے ترغیب دینے کے تعلق سے بات آئی تھی آپ لوگوں کے سامنے. الحمدللہ ابھی جو یہ مہینے کے آخری میں نیا چاول کٹ رہا، سمجھے نیا دھان کٹ رہا، ابھی سے شروع ہوگا انشاءاللہ آئندہ مہینہ جنوری سے. اللہ چاہے تو جو ہے خریدی کا سلسلہ شروع ہوگا. اس لیے آپ حضرات جو ہے ترغیب دیں کہ جو لوگ 1 کنٹل کا عزم کرے ہیں ان لوگوں کی جو قیمت معلوم کریں، چاہے 4,000 ہو یا 4,000 سے زائد ہو سکتا ہے. لوگوں کا گمان یہ ہے کہ 4,500 بھی ہو سکتا ہے نیا چاول. جی مہنگا ہے. لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے معاملین کو ترغیب دیں کہ مدرسے کا جو ہے سالانہ چاول جمع کرنے کے لیے 70 کنٹل چاول کی ضرورت ہے. ابھی تو عزائم الحمدللہ تقریباً 60 کے قریب ہے. جو لوگ عزم کیے ہیں ان لوگوں کو پورا کرنے کے لیے آپ حضرات اپنے جو ہے بس میں جو کوشش کرنا ہے کر لیجئے. الحمدللہ ہمارے نامپلی کے امام صاحب وہ اب تک ہی لا کے دے دیے 2 کنٹل کے دیا، 1 کنٹل 2 کنٹل کے ماشاءاللہ. پہلے تو ارادہ کیے تھے کہ نامپلی پورے منڈل سے 1 کنٹل کو دے، لیکن ہمارے شاہب الدین صاحب کی دعا قبول ہو گئی. صرف نامپلی کے ایک گاؤں سے 2 کنٹل چاول کی رقم آ گئی. اسی طرح آپ حضرات اپنے جو ہے بس میں کوشش کریں کہ آئندہ مہینے جنوری سے انشاءاللہ 4,500 روپے کنٹل ہونے والا ہے. امکان ہے. ہمارے چارہ کنڈے سے بھی کچھ رقم آ گئی ہے. اور کہاں کہاں سے آئی صاحب؟
वसायत मिल गई होगी, चारागोंडे से भी और अपना हमारे नामपल्ली से भी, नामपल्ली से इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। तो आइंदा महीने से इंशाल्लाह कोशिश करें, अल्लाह पाक हमारे जो है कोशिशों को कबूल फरमाए। और मुफ्ती साहब से दरखास्त है कि भी नसीहत करें और उसके बाद दुआ फरमाए। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और उलमाए किराम, अभी जो हालात चल रहे हैं इससे हम जो है बखूबी वाकिफ हैं कि हर जगह जो है कुफ्र और शिर्क के हालात चल रहे हैं। ऐसे में हम देहात में खिदमत अंजाम देते हैं तो हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इल्म नबवी से आरास्ता फरमाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो है उम्मत के अंदर कुफ्र और शिर्क को जो है ख़त्म करना है, जहालत को ख़त्म करना है, बिदाअत और रसूमात को ख़त्म करना है। इसके लिए अगर हम जो है हिकमत अमली के साथ काम करेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है, यकीन है इस बात की कि जो है बिदाअत और रसूमात ख़त्म हो जाएंगी। असरात जो है इंसान की ज़िंदगी में जो आते हैं उसी पर जो है इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अगर माँ बाप की ज़िंदगी के अंदर दीन होगा तो बच्चों के अंदर दीन आएगा, माँ बाप की ज़िंदगी के अंदर दीन नहीं होगा तो बच्चों के अंदर दीन नहीं आ सकता। इसलिए कि वो एक जो है वास्ता है और बेहतरीन जो है रहबरी माँ बाप के ज़रिए से बच्चों को पहुँचती है। इसलिए हम जो है बड़े लोगों पर मेहनत करेंगे, बिदात और खुराफात के एतबार से उनको समझाएंगे, कुफ्र और शिर्क से उनको बचाएंगे, तो फिर जो है बच्चों पर वो असरात पड़ेंगे, जिसके नतीजे में बच्चों को जो है अच्छी तालीम हासिल करने का जो है शौक घर से बढ़ेगा। जैसा कि अभी हमारे सामने हमारे नसीरुद्दीन साहब ने जो है तफसीर के साथ जो निसाब बताया है, ये निसाब असल में जो है मदारिस में 100% पूरा होता है, मकातिब में पूरा होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम जैसा कि हमारे बानी मुहतमिम अलहाज हाफिज गौस साहब जो बता रहे थे कि फिक्र के साथ अगर हम करेंगे, माँ बाप का जहन अगर बनाएंगे, बच्चों को जो है तरगीब अच्छे तरीके से हो जाएगी, रोजाना बच्चों की तालीम हो जाएगी, तो फिर जो है ये जो निसाब है वो निसाब काबू में आ सकता है। इसलिए कि बच्चों आजकल जो है बच्चों का मसला ऐसा है कि थोड़ी सी अगर छुट्टी मिल गई तो फिर जो है बच्चों को जो है 2-3 दिन 1 हफ्ते तक बच्चे गैर हाजिर रहते हैं मकतब के अंदर, इसी वजह से जो है निसाब की तकमीली नहीं होती। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह निसाब जो है मुकम्मल होगा, बेहतरीन निसाब है माशाअल्लाह। इस तरीके से अगर हम निसाब के अंदर पढ़ाएंगे, गोया कि हम अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, गोया कि मकतब में पढ़ा रहे हैं, तो गोया कि हमारा बच्चा है। हम जिस तरीके से बच्चे को अरबी मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं और हम मकतब में किसी एक गांव के अंदर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, गोया कि वो भी हमारा ही बच्चा है। इस तरीके से अगर हम फिक्र के साथ काम करेंगे, फिक्र के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की जात से यकीन है कि बच्चों के अंदर दीन जो है उनकी जिंदगी के अंदर आएगा। तो जब दीन उनकी जिंदगी के अंदर आएगा तो फिर जो है नस्लों तक ये दीन बाकी रहेगा। आज उम्मत के अंदर दीन नहीं है, आज जो है घरों के अंदर दीन नहीं है, आज मुआशरे के अंदर दीन नहीं है, जिसके नतीजे में जो है हर जगह पर हर मकाम पर जो है इस्लामी मुआशरा का जलसा हो रहा है। इस्लामी मुआशरा का जो जलसा हो रहा है किस वजह से हो रहा? मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, जो है खुराफात हैं, बिदात हैं, ये सारी चीजें खत्म करने के लिए उनके पास जो है बड़े बड़े अकाबिरीन, उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन, साहिब निस्बत जो लोग हैं उनको बुलाकर जो है उनकी बातें बताई जा रही, बुजुर्गान दीन की बातें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात बताए जा रहे हैं। तो इस्लामी मुआशरे का मकसद यही है। और जो इमाम भी जो है
جگہ پر خدمت کر رہا ہے، اپنے اعتبار سے جو ہے بڑی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کرنے کا مادہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم سے جو ہے سرفراز فرمایا ہے، تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں خدمت کرنا ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ایک جماعت صحابہ کی تیار ہوئی، صحابہ نے خدمت کی، پھر جو ہے تابعین تیار ہوئے، تبع تابعین تیار ہوئے، اولیاء اللہ تیار ہوئے، اور علماء دین ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ دین کی فضائیں چل رہی ہیں، ساری دنیا کے اندر چل رہی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بھی صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کے اندر، جس گاؤں کے اندر ہم امامت کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے لوگوں کے حالات سے بھی واقف ہونا ضروری ہے، کہ یہ جو ہے کہیں کفر شرک کے اندر تو مبتلا نہیں ہے، بدعات و خرافات کے اندر تو مبتلا نہیں ہے، تو یہ چیز کی جو ہے غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔